کہہ رہا ایسا ڈی جے کر کے آؤں گا چھتے ہلا دوں گا چھتے بیٹے جب قبر میں فرشتے آئیں گے گرج لے کر کے تو اتنی دھمک تیرے 70 ڈیجوں میں نہیں جتنے ایک لٹھ میں ڈی جے سے زیادہ دھمک ان کے نکلی ایسے ڈی جے بجاتا ہے جس سے دیواریں مل جایا کرتی ہیں نہ نماز کا خیال ہے نہ اذان کا خیال ہے اتنا شور شرابہ کہ لگتا ہی نہیں کلمہ پڑھنے والے کی اولاد کی شادی ہے غیرت آتی ہے ایسے مسلموں پر کہ جن کو نماز اور اذان کے وقت کا احساس تک نہیں ہوتا ان کی دولت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ نماز ہو رہی ہے لیکن ڈی جے بند نہیں ہوتا ہے گانے چل رہے ہیں ڈی جے بند چل نہیں ہو رہا ہے نماز کے وقت پہ آ کر کے گانے بجانے والی قوم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو صحیح یہ سانسوں کا تحفہ کس نے دیا تھا یہ دل کی دھڑکن کس کی وجہ سے ملی تھی آنکھوں کے چراغ کس کی وجہ سے روشن ہے یہ جو دماغ کام کرتا ہے یہ کس کے صدقے میں ہے یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ کس کے صدقے میں ہے یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ کس کی عطا ہے یہ جو قدموں میں طاقت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے یہ جو آپ پیر سلامت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے تو تمہیں کہنا پڑے گا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں غذا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے واہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مفتی صاحب بہت ناراض تو نہیں ہے ہوگے بھی تو میری بلا سے یہ کرسی چاپلوسی کے لیے نہیں یہ کرسی جوکری کے لیے نہیں یہ کرسی مصطفیٰ کی نوکری کے لیے بھی ہاں جی خدا کے واسطے نکلو ان چیزوں سے ہم مسلمان ہیں ہماری مسجدوں کے آگے ہم ہی ڈی جے بجائیں اور پھر کہیں مرتے ہی جنت میں جائیں گے جنت باپ کے نام اعمال میں لکھی ہوئی جائیداد نہیں ہے جب مریں گے اور مل جائے گی جنت اتنی سستی ہوتی تو میرے نبی کا چچا کبھی کلیجے کے ٹکڑے نہ کراتا ہاں کبھی ٹکڑے نہ کراتا جنت سستی ہوتی تو حضرت زنیرہ آنکھیں نہ کھوتی جنت سستی ہوتی تو حضرت سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے نہ کیے جاتے ہاں اور ہم نے تماشا بنا دیا دین کا 4 دانے آگے پھٹا جا رہا کہہ رہا ایسا ڈی جے کر کے آؤں گا چھتے ہلا دوں گا چھتے بیٹے جب قبر میں فرشتے آئیں گے گرج لے کر کے تو اتنی دھمک تیرے 70 ڈیجوں میں نہیں جتنے ایک لٹھ میں ڈی جے سے زیادہ دھمک ان کے نکلی نکلو ان چیزوں سے آج قوم کہاں آ کے کھڑی ہے آج پوری دنیا ہمیں مٹانے پہ لگی ہے ہماری پہچان چھینی جا رہی ہے ہماری شناخت چھینی جا رہی ہے 16 سال کے لڑکوں کو چاقوؤں سے سرے عام قتل کر دیا جاتا ہے کوئی ہے آج امت کا پرسانے والا مجھے بتاؤ کتنی دولت ہے تمہارے پاس ڈی جے بجانے والوں مجھے اپنی دولت کا حساب لا کر کے دکھاؤ اگر یہ دولت اللہ نے دی ہے نا تو اسے عیاشیوں پہ نہ لٹا دیکھ اگر کسی غریب کی بیٹی غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہے مٹھی بند کر کے اس غریب کی گود میں جا کے ڈال دے میں نہیں جانتا کہ دنیا اس دولت کو دیکھ کر کے کیا کہے گی لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیری دولت سے کسی غریب کا گھر آباد ہو گیا تجھے مرنے میں دیر لگے گی رب کو تیری قبر کو جنت بنانے میں دیر نہیں لگے ہم تو یہ سوچتے زمین ابا مار کے مر جائیں مین کاٹ کے مر جائیں اور میرے مرنے کے بعد مولوی اعلان کرے بڑا جنتی تھا میں نے خواب میں دیکھا ہم یہ چاہتے ہیں خدا کے واسطے نکلے ان چیزوں سے آج ہم کہاں کھڑے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا یہ بھی تو دیکھو اتنے اندھے کیوں ہو گئے ہم آج دین کی ذمہ داری میرے کندھے پہ بھی اور آپ کے کندھے پہ بھی ہم سب کے کندھوں پہ دین کی ذمہ داری ہے ہم سب کے کندھوں پہ دین کی ذمہ داری ہے اور میں یہ نہیں کہتا تم پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے نکلو ہر بندہ اپنے گھر کو سنبھال لے پوری دنیا خود بخود سنبھل جائے گا ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا کتنے ابھی لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کریں کہ ہم شادی میں ڈی جے نہیں بجائیں گے کتنے لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سبحان اللہ دیکھو کس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ذرا اسے اٹھا کے گھر بھیج دو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے امید بھی یہی تھی اور یہ یقین ہے مجھے یہاں وہی آئے ہوں گے جو حضور کے بلائے ہوئے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں
ہاتھ نیچے رہنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سارے ہی اچھے لوگ آئے ہوئے، لیکن جو نہیں آئے نا ان سے بھی کہہ دینا دین تیرے باپ کا نہیں، دین رسول پاک کا ہے۔ اتنا آوارہ نہ بن کہ تو کلمہ بھی پڑھے اور زندگی اپنی مرضی کے گزارے نہ۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو زندگی اب رب رسول کی مرضی کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ ہاں جی کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اور ڈی جے بجانے والے اللہ معاف کرے، وہ اوقات ہوتی ہے ان کی، وہ اوقات، اور ڈی جے بجوا دے اور صبح آ کے گیٹ بجا دے، کیا ہے جنریٹر کے پیسے چلوے، کل تو بیاہ ہوا ابھی جنریٹر کے پیسے لینا ہے، تھوڑی دیر گزری پھر ڈی جے والا، تھوڑی دیر گزری پھر بجانے والا، پھر لائٹنگ والا آ جاتے، مر جاتا۔ پوری برات میں ہم ڈی جے بجاتے ہیں، شریعت یاد نہیں آتی ہے۔ شریعت کہاں یاد آتی ہے؟ جب نکاح ہوتا اور امام 5000 مانگ لیتا، کہہ رہا کون سی شریعت میں لکھا؟ تو یہ بتا ڈی جے بجانا کون سی لال کتاب میں لکھا تھا؟ سمجھے؟ کچھ تو کامن سینس ہوگا، کچھ تو ہم روٹی کھاتے ہیں تو اتنا دماغ ہوگا نا ہمارے اندر کہ شریعت کہاں یاد آ رہی ہے؟ جب 5000 روپے سنت جو اصل مقصد ہے پوری خوشی کا، اس کے بدلے میں اگر 5000 دے دیا تو شریعت پوچھ رہی ہے۔ تم دیکھو ایسا چھپری آتا شادی پہ، بال کتا کٹنگ والے یوں نکلے ہوئے ہے، کرنسی کا نوٹ لاتا، اس پہ باکس پہ چڑھ کے یوں چلا گیا ہے، کس کا آنا فنا کا بیٹا، اوہو بڑا کما کے لایا، اور اگلے دن دیکھو موزوں میں سے بدبو آ رہی ہوئی، اسے دھونے تک تصابن نہیں ہوگا اس کے بعد۔ صحیح، یہ اوقات ہے ہمارے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بہت اچھی چیزوں سے یار اب وقت اس کا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا، اور تم بیٹے کا نکاح کر رہے ہو، تو جو تم ایکسٹرا میں ناجائز جگہ پہ جو تم 2-3 لاکھ روپے لگا رہے ہو نا، اس پیسے کو لگا کے کسی غریب کا گھر اپنی بیٹے کے ساتھ بسوا دو، دنیا میں بھی عیش کرو گے، آخرت میں بھی عیش کرتے نظر۔ واہ واہ، بہت اچھا، ہمیں کام کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کیا خوب اصلاح ہے، بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ تو پھٹا جا رہا، ذرا سے دانے آگے تو یوں، اور حد تو تب ہو جاتی ہے 4 بیٹے دیے تو حساب لگا رہا، کلوا ملوا بھورا، اور تو ابا کہہ رہا 15 لاکھ بھورا میں ملیں گے، 15 لاکھ اچھن میں ملیں گے، 15 بمبن میں ملیں گے، 15 جمن میں ملیں گے، حرام کی دولت ہے۔ بہت اچھی اصلاح، حد ہو گئی بھائی۔ اور ہماری برادری کا تو سب سے برا حال ہے، 15 لاکھ کیش، 20 لاکھ کیش دیا لڑکی والے نے، پھٹا جا رہا محتاج۔ بھئی جو لڑکی والوں سے پیسہ مانگے اس سے بڑا محتاج کون ہوگا بھئی؟ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے بازو کی طاقت سے کما کے بچوں کو پالتا ہے، وہ نامرد ہوتا ہے جو سسرال کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالا کرتا ہے۔ 15 لاکھ 20 لاکھ اس رسم نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بولو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ چل رہے نہیں؟ کہہ رہا 15 لاکھ، کہہ رہا ہمارے اللہ کو 15 مل رہے ہیں، تم کتنے دلواؤ گے؟ بکرا ہے، بکرا عید میں بیچ لے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو نمرود نہ بن، شداد نہ بن، حمان نہ بن، جو زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ براتیں نکلی، دولہا بنے، گھر سے نکلے، نکاح کے بعد پلٹ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، دولہا دلہن سارے ختم۔ زندگی موت کا مالک کون؟ زندگی دینے والا کون؟ اور کیمروں کی آڑ میں دبک کے بیٹھنے والوں تم بھی بولو کون؟ موت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ تو پھر سسر سے مانگ کس نیت سے رہا ہے؟ مالدار ہونے کے ٹائم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے، جو کسی لڑکی سے اس لیے شادی کرے گا کہ وہ پیسے والی ہے اور میں امیر ہو جاؤں گا، اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک محتاج نہ کر دے گا۔ ان رسموں سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا۔ نکلیں گے بھائی؟ نہ مانگو،